اور جب دوسری پھونک بھی کان میں مار دی گئی کہ ان کے پاس تو صرف ابو حنیفہ کا قول ہے اور کچھ نہیں. ابو حنیفہ بیچارے بڑے نیک آدمی تھے, وہ کہہ گئے تھے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دیں. اس لیے بھی ہم نے دیوار پر مار دیا ابو حنیفہ کا اور ہم نے حدیث مان لی. لیکن جب اصل آدمی کتاب دیکھے گا یہ نسائی شریف تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا قول دیوار پر نہیں مارا, نبی پاک کی حدیث دیوار پر مار دی جو بعد والی تھی, اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا وہ جانتا ہے کہ شریعت کی رفتار حرکت سے سکون کی طرف آئی. پہلے باتیں کر لیتے تھے پھر باتیں ختم ہو گئی. تو اس لیے جہاں ایک ہی حدیث ہوگی رفع یدین کرنا پہلی تکبیر کے وقت اس کے خلاف کوئی نہیں, وہاں ہم مان لیں گے. لیکن جہاں کرنے اور نہ کرنے کی دونوں آ جائیں گی تو ہم نہ کرنے والے کو آخری حدیث مانیں گے اور کرنے والے کو پہلی مانیں گے. اب سجدوں میں بھی دونوں طرح کی آ گئی کہ حضرت سجدے جاتے ہوتے رفع یدین کرتے تھے, یہ 10 صحابہ سے آئی, اور نہیں کی سجدوں کے وقت یہ ایک صحابی ابن عمر نے بیان کی. تو اب کرنے نہ کرنے کی دونوں آئی تو سب نے نہ کرنے والی کو پیچھے پچھلی سمجھانا, غیر مقلدین نے بھی دوسروں نے بھی. یہی حال رکوع میں ہے. یہ نسائی شریف اٹھانے ذرا جی جی. تو جہاں بھی حرکت اور سکون دونوں ہوں گے تو وہاں حرکت سے سکون کی طرف کو شریعت آئی ہے, کیونکہ قوموا للہ قانتین قرآن کی آیت اس کا معنی بھی سکون سے نماز پڑھو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ لوگ فلاح پا گئے جو نماز سکون اور خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس لیے خشوع اسی طرف یہ حدیث آئی. تو یہ دیکھیے یہ نسائی شریف سیاستہ میں کتاب ہے, اس میں یہ 165 صفحے پر باب ہے, باب رفع الیدین للسجود, سجدوں کے وقت رفع یدین کرنے کا بیان. اب یہ فقہ کی کتاب نہیں حدیث پاک کی ہے, سیاستہ میں شامل ہے. لکھنے والا بھی حنفی نہیں شافعی ہے, یہ امام شافعی کا مقلد ہے. تو اس نے 3 حدیثیں لکھی ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کو نماز پڑھتے دیکھا, اور یہ کہا کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سال ایمان لائے ہیں, اس لیے یہ آخری نماز ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کی, اور سجدے میں جاتے اور سجدوں سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کی, اور کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. اب دیکھیے یہ حدیث اس کتاب میں الرسائل میں یہ جو ہے یہ سجدوں کی وہ حدیثیں اس کتاب میں بالکل نہیں آئی. تو یہ اللہ یا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث لے کر اور اگلی چھوڑ دینا, یا فرمایا تھا. اب میں نے ایک کے سامنے یہی رکھا کہ بھئی یہ نسائی کی حدیث ہے اور یہ آگے اس کے ترک کی حدیث ہے, وہ کیوں نہیں لکھی؟ یہ کس نے کہا تھا اس کو, انتخاب کس نے کیا؟ اس کی اپنی مرضی سے ہوا نا کہ ایک حدیث چھوڑ دی ایک لکھ لی. اب یہ 3 حدیثیں سجدے کے وقت رفع یدین کرنے کی لائے ہیں, یہ بھی اخبارنہ 1, اخبارنہ 2 اور اخبارنہ 3. آگے کیا باب بندہ ہے, ترک و رفع الیدین عند السجود, سجدے کے وقت رفع یدین کا چھوڑ دینا. اب وہاں ایک ہی حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی, جو بخاری میں بھی ہے کہ رکوع جاتے اٹھتے وقت حضرت نے رفع یدین کی اور سجدوں کے وقت نہیں کی. اب محدث نے خود بتا دیا کہ پہلے کرتے تھے اور یہ بعد میں نہ کرنے والی حدیث آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع کے بارے میں اگر اسی طرح آ جائے, اگر تو ہو کہ صرف کرنے کی حدیث ہو اور چھوڑنے کی نہ ہو, تو پھر ہمیں حنفیوں کو زد نہیں کرنی چاہیے. جب ہم پہلے تکبیر رفع یدین کرتے ہیں تو کہ ہمارے ہاتھوں میں درد تو نہیں ہوگا کہ اب آئندہ نہیں کرنی ہم نے. اور اگر چھوڑنے کی حدیث بعد میں مل جائے تو پھر ہمارے دوستوں کو زد نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیے وہی نسائی شریف ہے سیاستہ کی کتاب, باب رفع الیدین للرکوع, رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا بیان. وہی عبداللہ بن عمر کی روایت جو وہاں تھی وہ یہاں ذکر کیا پھر کہ حضرت نے جب رکوع کیا اور رکوع سے سر اٹھایا رفع یدین کی. اس کے بعد دیکھو باب باندھتے ہیں وترک ذالک,
یعنی اس رکوع کی رفع دین کے چھوڑ دینے کا بیان. اور فرمایا حضرت وہی عبداللہ بن مسعود الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے رسول والی نماز نہ بتاؤں؟ تو آپ نے پڑھی فقام فرفع یدیہ اول مرۃ، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے پہلی مرتبہ، ثم لم یعد، اس کے بعد ساری نماز میں اس کا اعادہ نہیں کیا، رفع دین نہیں کی. اب دیکھیے یہ سیاسی میں کتاب شامل ہے نا، کیا یہ نسائی اس میں پورا باب باندھا ہے؟ ایک ایک کتاب کی یہ مصنف شافعی ہے، یہ نسائی کا بھی باب باندھا ہے باقاعدہ، نسائی کی حدیث ہے یہ سب نسائی کی حدیث ہے. اب اس میں یہ ایک روایت اگر یہ 10 جگہ لایا ہے تو اس کو 10 نمبر دے دیے، لیکن سجدے کی رفع دین کی حدیث بھی یہاں تھی نا، وہ یہاں نہیں لکھی. یہ صرف ایک جگہ رفع دین کرنا باقی جگہ چھوڑ دینا یہ بھی یہاں موجود تھی نا. اب جو بیچارے صرف یہی کتاب دیکھیں گے وہ تو کہیں گے نا کہ یہ حدیث شریف ہے، اور جب دوسری پھونک بھی کان میں مار دی گئی کہ ان کے پاس تو صرف ابو حنیفہ کا قول ہے اور کچھ نہیں. ابو حنیفہ بیچارے بڑے نیک آدمی تھے، وہ کہہ گئے تھے کہ اگر میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دینا. اس لیے بھی ہم نے دیوار پر مار دیا ابو حنیفہ کا اور ہم نے حدیث مان لی. لیکن جب اصل آدمی کتاب دیکھے گا یہ نسائی شریف تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا قول دیوار پر نہیں مارا، نبی پاک کی حدیث دیوار پر مار دی جو بعد والی تھی، اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑا ہے. اب میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم اس حدیث کو بھی صحیح کہتے ہیں، انہیں جھوٹ یہ ان کو ضعیف اور جھوٹا کیوں کہنا پڑا؟ وہی راوی ادھر آتا ہے حدیث سچی ہو جاتی ہے، وہی راوی ادھر آ جاتا ہے حدیث سچی ہو جاتی ہے، جھوٹی ہو جاتی. اور یہ بالکل ناانصافی کی بات ہے، یہ کوئی ایسا انصاف نہیں. اسی کتاب میں ایسے راوی بہت سے موجود ہیں کہ اپنی حدیثوں میں وہ لے آیا ہے، اور جب ہماری حدیث لکھی ہے تو اس کی سند نہیں لکھی ساتھ، تاکہ کہیں وہ راوی نظر نہ پڑ جائے کہ اس میں بھی عاصم بن کلیب ہے. ہاں ویسے جرا کر دی ہے کہ جی اس میں عاصم بن کلیب ہے، اس میں نصر بن عاصم ہے، اس میں عبداللہ بن لہیا ہے، اس میں فلاں فلاں راوی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ جو ساری حدیثوں کو اپنے جیسے سارے نبیوں کو مانے لیکن تابعہ داری آخری نبی کی کرے، 12 سب کو مانتے نا، تو ہم سب قسم کی حدیثوں کو برحق مانتے ہیں کہ پہلی بھی صحیح، دوسری بھی صحیح، تیسری بھی صحیح، لیکن عمل اس پر کرتے ہیں جو حضرت پاک کا آخری عمل ہے. خود محدثین بھی مجبور ہے اس کو آخر میں لانے. تو دیکھو نا، انہیں سجدے کی حدیث پہلے لکھی، بعد میں سجدہ نہ کرنے والی لکھی، پھر رکوع کرنے والی لکھی، بعد میں نہ کرنے والی لکھی. تو خود محدثین بھی مجبور ہے اسی ترتیب پر. صرف نسائی نہیں، ابو داؤد نے بھی ایسے کیا، وہ بھی سیاستہ میں ہے، ترمذی نے ایسے کیا، وہ بھی سیاستہ میں ہے. تو اب اگر اصل کتاب سامنے ہو تو پھر تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں اور حدیث چھوڑ جاتے ہیں، ایک لکھ لیتے ہیں دوسری چھوڑ جاتے ہیں. اب انہیں یہ کیوں ایسا کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جب یہ ساتھ لا لیا نا کہ حضرت نے آخری نماز تک رفع دین کی، تو ظاہر ہے کہ اب باقی حدیثیں اس لفظ سے ٹکرا جائیں گی نا. جب کوئی کہہ دے کہ ابراہیم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ٹکرا جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی ٹکرا جائے گی، حضور پاک کی نبوت بھی ٹکرا جائے گی. ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم یہ جھوٹ نہ بولو اللہ کے نبی پر کہ حضرت نے آخری نماز بھی اس رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے. تو تمہیں حدیثوں میں اختلاف نظر نہیں آئے گا جس طرح نبیوں کی نبوت میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ نہ کرو، جھوٹا ترجمہ آخری نماز تک رفع دین کی، یہ کہیں نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جھوٹ بول دیا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آخری نماز تک انہوں نے رفع دین کی، اب اس جھوٹ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس جھوٹ کے خلاف جو حدیث آپ پڑھیں گے وہ اس حدیث کو جھوٹا کہہ دیں گے.